बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। मैं अपने सर को दाएं बाएं हिला रही, मेरे चेहरे पर कुछ बेचैनी के आसार से आहिस्ता आहिस्ता कसमसाने लगी और ये कोशिश थी कि नींद से जाग जाऊं और अपनी आंखों को खोल कर दी कि आखिर कौन था जिसकी मौजूदगी मुझे नींद में भी महसूस हो रही। कोई अनजाना सा लम्स मेरे चेहरे पर सरकता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेर रहा था। इस हाथ का लम्स काफी खुरदुरा सा महसूस हो रहा था, ऐसे जैसे किसी मुखालिफ जिन्स का हो। मुझे अजीब लग रहा कि आखिर कौन मुझे छू रहा है। वो लम्स बहुत ही आराम से मेरे चेहरे पर अपने हाथ का लम्स छोड़ते हुए मेरे चेहरे के तमाम नकूश को महसूस कर रहा था और आखिरकार इस हाथ ने मेरे होंठों के ऐन नीचे मौजूद दिल पर ठहर गया था। जब कुछ जैसे ही मैं साकत हो गया, इस लम्स की हरकत जो मेरे चेहरे पर थी और मेरे दिल की धड़कन खौफ और दहशत के बाइस बढ़ चुकी। मैं अपने हाथ हिला हिला कर इस अनजान शख्स के हाथ को झटकना चाहती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी अनदेखी ताकत ने मेरे हाथों को जकड़ रखा है। मैंने अपनी टांगे हिलाना चाही कि किसी तरह इस नागवार लम्स से अपनी जान छुड़वा सकूं, लेकिन टांगों को हिलाने पर एहसास हुआ कि वो भी तिरस्माती तौर पर अनदेखी पकड़ में कैद। ऐसा मालूम हुआ था कि जैसे मेरे पूरे वजूद को किसी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। मैं अपनी जगह से एक इंच भी हिलने की रवादार न हूं। मैं बहुत चटपटाई और हिलने की कोशिश की, लेकिन हर मर्तबा पहले से ज्यादा मजबूत गिरफ्त में जकड़ी जाती। मैंने अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि इस अनजान और बेतहाशा ताकतवर शख्स को देख सकूं, जिसने एक वक्त में मेरे पूरे वजूद को भी जकड़ा हुआ था और मेरे चेहरे पर इसका खौफ देखने वाला था। हाथ का लफ्ज भी जा बिका, जिसने मेरे वजूद में नागवार और खौफो हिरास की लहर फैल रही। बेबसी का एहसास मुझे इस लम्हे शिद्दत से हुआ था। कुव्वत और जोर रखने के बावजूद मुझ में इतनी हिम्मत न कि मैं एक उंगली तक हिला सकूं। इसी लाचारी और बेबसी की इंतहाओं को छूती आखिरकार मेरी आंखें नम पानी से भरने लगी और जारो कतार मेरे आंसू आंखों से बहते तकिए के अंदर जज्ब होने लगे। ये आंसू बे आवाज से जो कोई मेरी बेबसी और तकलीफ बयान कर रहे। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन गर्दन में एक अनदेखा और पुरस्रार बोझ महसूस करके आवाज मेरे अंदर ही दब गई। जरा सी सरगोशी नुमा आवाज भी ना निकाल पाई। फिर आखिर खामोशी से रोते हुए मैंने दिल में अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। दिल पर तो सिर्फ इस वाहिद जात अल्लाह ही की हुक्मरानी है। कोई भी खौफजदा करने वाली और पुरस्रार ताकत की मालिक मखलूक इंसान के दिल पर काबू नहीं पा सकती। वो बस इंसान के वजूद को अपने बस में कर लेती है और इसको नुकसान देने का इरादा कर सकती है। अभी मैं रोते रोते अपने अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि अचानक से ऐसा लगा जैसे वो अनदेखी गिरफ्त जो कि मेरे पूरे वजूद पर छाई हुई, जिसने मुझसे मेरे हिलने जुलने की ताकत छीन ली और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। इस अनजान हाथ के लम्स को अपने चेहरे के हर नकूश पर सरकने से रोक और इसका हाथ झटक सकूं। वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और फिर देखते ही देखते मुझे ऐसा लगा कि जैसे आवाज मैं आजाद हो गई। हाथ हिलाने पर ऐसा लगा कि वो अनदेखी पुरस्रार मखलूक जा मेरे आंसू वो काम कर गए थे जो कि मैं खुद अपने हाथ पैर के इस इसरार कैद में जकड़े जाने पर ना कर सकी। एकदम ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने एक खुली सांस खारिज की हो। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे आ गए और तनफ्फुस बुरी तरह फूल चुका। मेरी आंखें हुंस बंद रही। अभी मैंने एक पुरसुकून सांस खारिज की थी कि अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा। मेरा दिमाग इस वक्त मौफ हो गया। इस वजह से मैं समझ ही ना पाई कि ये आवाज किसकी। आहिस्ता आहिस्ता आवाज करीब से आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि मैं आवाज सुन चुका। जबकि मैंने अब भी आंखें ना खोली तो अचानक ऐसा लगा कोई मुझे झंझोड़ कर हिला रहा।
ऐसा लगा कि कोई तूफान आ गया हो। अचानक से मैंने एक झटके में अपनी आंखें खोली और देखा तो मेरी अम्मी सर पर खड़ी मुझे घूरे जा रही थी। मैं नासमझी से इनको देख, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दिमाग बेदार होने लगा तो अचानक से जहन ने काम करना शुरू किया। मैं ख्वाब देख रही थी और अभी जो आवाज मैं दूर से कहीं सुनाई दे रही थी वो किसी और की नहीं, अम्मी की, जो मुझे सुबह 7 बजे उठा रही थी कि उठ जाओ और तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी। अचानक से मेरी नजर घड़ी पर पड़ी जो कि 7:15 का हिस्सा बता रही। एक ही जुस्म में मैं अपने बिस्तर से उठी और बाथरूम का रुख किया। 5 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आई और जल्दी जल्दी अपना अबाया पहना और स्कार्फ सर पर लेकर नकाब लगाने लगी। अम्मी ने जब मुझे नकाब लगाते देखा तो कहा कि नाश्ता कर लेना जल्दी से। मैं अम्मी से कहा कि नहीं अम्मी, आज तो बहुत लेट हो गई, मैं रास्ते में भी आधा घंटा लग जाएगा और अब मजीद टाइम जाया नहीं कर। अम्मी को खुदा हाफिज कहकर मैं घर की दहलीज पार करके बाहर आ गई थी। मेरा रुख अपने घर से आधे घंटे की मुसाफत पर मौजूद एक मदरसे की जानिब था, जहाँ मैं बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने जाती थी। रोजाना मेरी आंख टाइम पर खुल जाती थी, लेकिन आज सुबह जल्दी ना उठ सकी थी और वजह ये भयानक ख्वाब जो किसी का भी दिल दहला सका, जो कि महज ख्वाब नहीं था बल्कि ऐसा लग रहा था कि हकीकी तौर पर किसी पुर इसरार मखलूक की कैद में जकड़ी हुई थी और वो मुझे मुकम्मल तौर पर अपने बस में करके मेरे चेहरे को छू रहा। मुझे अच्छी तरह से याद था कि आखिर बेबसी की आखिरी हद को छूने में रो पड़ी थी, जिसको मैं अपने इस ख्वाब का हिस्सा ही समझ रही थी। लेकिन दर हकीकत मेरा तकिया मेरी खामोश आंसुओं की वाकई में तर हो चुका था। मेरी आंखों की नमी मेरे तकिए के जज्बा जैसी। मदरसे जाते वक्त मेरे जहन में वही ख्वाब आया। क्या ये किसी खौफनाक कैद की जानिब इशारा था? लेकिन मेरे पास इस सब सवालों का कोई जवाब ना। इसी तरह आखिरकार मुख्तलिफ सोचों के ताने बाने बुनते हुए बिल आखिर मदरसा आ गया और मैं अपना अबाया संभालती हुई मदरसे के गेट के अंदर कदम रख कर चली गई। मेरा नाम अनाया है और मैं अपनी माँ के साथ एक 2 मरला के मकान में रह। मेरे अब्बू की वफात जब मैं 10 साल की थी तो हो गई। अम्मी ने अब्बू की वफात का काफी सदमा लिया था, लेकिन फिर घर के हालात को देखते हुए और अपने साथ साथ मेरी जान को भी पालने के लिए इनको छोटा मोटा काम करना पड़ा। अम्मी ने आस पास के मोहल्ले के घरों में औरतों के कपड़ों की सिलाई करना शुरू कर दी। इससे इतनी कमाई हो जाती थी कि हमारे खाने पीने और घर के कुछ अखराजात बामुश्किल पूरे हो जाते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि अम्मी मेरी तालीम मुकम्मल करवा सके। इन्होंने मेरी दीनी तालीम पर तवज्जो और मुझे कुरान मजीद की तिलावत और इसकी तफसीर सिखाई। मैं दीनी तालीमात में काफी काबिल हो चुकी और इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई। बलूगत की उम्र में पहुंचते ही मैंने अबाया और नकाब पहनना शुरू कर। कुदरत ने मुझे पैदाइशी तौर पर बेतहाशा हुस्न से नवाजा। मेरी आंखें इतनी गहरी थी कि जो भी देखता इनमें खो जाया करता। मेरे चेहरे का हर नक्श मकनतीसी कशिश लिए हुए था। मेरी अम्मी को मेरे इस बेपनाह कुदरती हुस्न से खौफ आता था। हम दोनों इस जालिम जमाने में बिल्कुल अकेले थे। कोई भी मजबूत सहारा हमारे पास मौजूद नहीं था। उन्होंने इसी डर और खौफ की वजह से मुझे 14 साल की उम्र से ही पर्दा करने की ताकीद की, जिस पर मैंने फर्मा बरदारी से अमल किया, क्योंकि शऊर की उम्र में दाखिल होते ही मुझे अपने ऊपर लोगों की पड़ती हुई हर नजर का मफहूम समझ आने लगा। कुछ तारीफ करते तो कुछ अपनी नजरों में हसद और जलन नजरें बद लिए हुए होते। बहुत सारे लोगों की नजरों में मैं अपने लिए हूस देकर एक नागवार लहर देखकर मैंने जमाने की नजरों से अपने चेहरे को नकाब की चादर में ढांप लिया ताकि लोगों की गलीज नजरों और नियत से महफूज रह सकूं। अम्मी ने खास ताकीद की थी कि बाहर जाते हुए और मदरसे में भी अपने आप को ढांप कर रखना। इस दुनिया में सिर्फ इंसानों की जानिब माइल नहीं होते, बल्कि अल्लाह ने कुछ अनदेखी मखलूक भी ऐसी दुनिया में बनाई है और वो सब भी हमारे बीच में ही पाए जाते हैं और हमें देख कर रश्क करते हैं और बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं, मगर हम इंसान इनको नहीं देख सकते। हम इन्हें देखने से
قاصر ہیں۔ وہ اندیکھی پراسرار مخلوق اپنے پاس بے تحاشا طاقتیں اور جادوئی قوانین رکھتے ہیں، اور جس طرح سے انسانوں میں کچھ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات اندیکھی مخلوق میں بھی اقسام پائی جاتی ہے۔ ان میں بھی کچھ مددگار ہوتے ہیں تو کچھ شریر، کچھ اپنے کام سے کام رکھنے والے تو کچھ انسانوں پر عاشق ہو جانے والے۔ کچھ جنات کسی انسان پر عاشق ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان کو اپنی قید میں لے لیتے ہیں اور پھر ان کو ساری عمر ان کا قیدی بن کر رہنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی جانب مائل ہو تو ان کے ساتھ ایک ایسے مددگار سائے کی طرح ہوتے ہیں کہ پھر کسی مصیبت کو ان کے نزدیک نہیں آنے دیتے۔ ان کا احساس ہر وقت ان کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی تو میں نے غور کیا کہ امی آپ کافی تھکی تھکی سی لگتی تھی۔ کپڑے سلائی کرنے کی ان کی مزید ہمت نہ ہوتی تھی۔ کمر اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں ہوتی تھی۔ ساری ساری رات جاگ کر گزارتی۔ میں اپنی زندگی میں موجود ایک واحد رشتے کو اس قدر تکلیف اور درد سہتے ہوئے دیکھی اور بالآخر میری برداشت ختم ہوئی اور امی کو اس کام سے منع کیا۔ مختلف جگہوں پر اپنی کچھ سہیلیوں سے بات کی کہ اگر میری دینی تعلیم کے حساب سے مجھے کوئی نوکری مل جائے تو میں جلد از جلد کام شروع کر سکوں۔ شکر تھا اللہ کا یہ کہ اس نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا اور اپنی مدد بھیج دی تھی۔ ہمارے گھر سے آدھے ہی گھنٹے کے فاصلے پر ایک دینی مدرسہ جہاں پر قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ان کو ایک فیملی استانی کی ضرورت تھی جو کہ بچوں کو قرآن پڑھانا سکھا سکے۔ میں نے جب سنا تو خوشی سے امی کو بتایا۔ وہ بھی میری اس نوکری کے لیے مان گئی کیونکہ ان کی صحت اب کافی متاثر ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں اس مدد سے جا کر وہاں کی ہیڈ سے بات کی جو کہ ایک بزرگ خاتون تھی اور کافی سالوں سے اس کی مدد کو بہت اچھے سے چلا رہی تھی۔ مجھے ان سے مل کر وہاں کا ماحول دیکھ کر کافی اطمینان ہوا کیونکہ وہ میرے لیے کافی محافظ جگہ تھی۔ وہاں جس طرح میں نے بیٹھ کر بچوں کو پڑھانا ہوتا تھا وہاں پر صرف خواتین ہی ہوا کر جبکہ صحن کی دوسری جانب مردوں کی دینی مجلس لگا کرتی تھی۔ بیچ میں ایک دیوار تھی جس سے کوئی بھی آدمی اس طرف دیکھ نہ سکتا۔ بیچ میں ایک جالی دار کھڑکی بنائی گئی جہاں سے وہاں سے آنے جانے والے کسی بھی مرد کو میں نظر نہیں آ سکی سوائے وہاں پر درس دینے والے ایک آدمی کے جو کہ کبھی بھی اس طرف نہ دیکھا۔ اس کا سارا دھیان صرف اور صرف دین کی اشاعت پر ہوتا تھا۔ میں چونکہ ویسے بھی پردہ اور نقاب کرتی تھی اس وجہ سے مجھے فرق نہیں پڑتا اگر کوئی اس جانب دیکھ بھی لیتا۔ میں اپنا حجاب کسی صورت اس صحن کی طرف سامنے نہ ہٹاتی تھی پھر چاہے وہ وہاں صحن میں موجود بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ساری باتیں مجھے وہاں کی ہیڈ نے بتائی کیونکہ وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں آرام سے اپنا درس بچوں کو نقاب ہٹا کر بھی دے سکتی ہوں، لیکن مجھے یہ قطعی منظور نہ تھا اور نہ ہی اس میں کوئی مسئلہ تھا۔ میں اپنے حجاب میں زیادہ آرام دہ محسوس کرتی تھی بنسبت اس کے کہ میں بے حجاب ہو کر اس کو قرآن کی تلاوت سکھاتی۔ میرا اس دن وہاں مدرسے میں پہلا دن تھا جو کہ سب کام مجھے سیکھنے میں لگ گیا تھا۔ اگلے دن سے باقاعدہ درس دینا شروع کرنا تھا۔ میں مدرسے کے صحن میں عورتوں والے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہیڈ خاتون سے کچھ بات چیت کر رہی تھی۔ اچانک سے مردانہ حصے میں ایک ایسی آواز آئی جو بالکل طلسماتی کشش لیے ہوئے تھی۔ میں بے اختیار ہو کر اس آدمی کی آواز سنتی گئی۔ ایسا لگا کہ وہ آواز کسی انسان کی نہ تھی۔ اس میں ایک ایسا جادو تھا کہ جس میں ساکت ہو کر ایک ہی جگہ پر سٹل بیٹھی رہی۔ میرے اندر ہلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ میں نے بہت لوگوں کو ایسا درس دیتے سنا تھا مگر یہ آواز سب سے جدا تھی۔ میرے سامنے بیٹھی وہ بزرگ خاتون مجھ سے کچھ بول رہی تھی لیکن میرا دماغ تو اس آواز کے سحر میں جکڑا ہوا۔ میں ایک ہی جگہ پر دیکھتی اور وہ کوئی حرکت نہ کی۔ زبان میری جیسے تالو سے چپک گئی۔ اچانک اس بزرگ خاتون کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے بازو سے ہلایا۔ میں ایک دم جیسے ہوش میں آئی۔ ایسا لگا تھا جیسے کسی خواب کی جاگی ہوئی ہو۔ میں نے اسی سحر زدہ کیفیت میں اس خاتون سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آواز وہاں پر آنے والے مردوں کو دیے جانے والے درس دینے والے کی ہے جو کہ یہاں اس مدرسے میں بہت ہی کم عمر میں آیا تھا اور اب 30 سال کا ہو چکا ہے۔ یہ آواز بہت کم عمر سے ایک جادو لیے ہوئے ہے۔ اس کو بہت شوق تھا کہ قرآن حفظ کرے اور دینی تعلیمات حاصل کر کے لوگوں کو بھی بتائے اور سکھائے۔
ہمارے اس مدرسے سے اس نے ہونہار اور قدرتی اور ایک طلسماتی آواز اور کشش رکھنے والے طالب علم کو دل سے قبول کیا، اور اب یہ 10 سالوں سے یہاں پر ہی ہے۔ اس بزرگ خاتون کی آواز اس آدمی کے بارے میں بتاتے ہوئے کچھ بھاری سی ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا کیونکہ اتنی دیر سے وہ بالکل آہستہ آواز میں بات ہے، لیکن جیسے ہی اس کا ذکر آیا تو نہ جانے کیا ہوا، ان کی آواز ایک دم بہت ہی بھاری ہو گئی۔ ایسا لگا کہ کوئی مردانہ آواز ہو۔ پہلے تو میں نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی اور بول رہا ہے، لیکن آواز ان کی اچانک سے بدل گئی تھی۔ ابھی میں گھبراہٹ میں بیٹھی تھی کہ اچانک سے اس خاتون نے کھانسی کی اور ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، جس کے بعد اس کی آواز دوبارہ سے پہلے جیسی ہو گئی۔ میں حیران و پریشان ہو کر ان کو دیکھتی رہی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ابھی چند منٹ پہلے ان کی آواز میں مردانہ لہجہ شامل ہو گیا تھا اور پلک جھپکتے ہی ان کی آواز پھر سے وہی پر پرانی ہو گئی تھی۔ انہوں نے پراسرار طور پر مجھ پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کہ آخر کیوں ان کی آواز بدل گئی تھی۔ میں خوف کے ساتھ ان کو دیکھتی رہی اور پھر آرام سے اٹھ کر ان سے الوداعی مصافحہ کیا اور پھر گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ سارا راستہ میں ایسی عجیب کشمکش میں چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ تھا۔ ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ کہیں اس مدرسے میں کوئی آسیب وغیرہ تو نہیں جس سے اس خاتون کے اندر گھس کر ان کی آواز پر اپنا قبضہ کر لیا ہو اور اپنی پراسرار آواز میں مجھ سے بات کی ہو۔ فوراً ہی میں نے اس خیال کی نفی کی اور میں نے سوچا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دینی مدرسہ تھا، وہاں پر بھلا آسیب کا یا کالے سایوں کا بھلا کیا؟ وہاں تو اللہ کا کلام پڑھایا جاتا، ایسی بڑی طاقتیں وہاں نہیں آ سکتی۔ اپنے ذہن اور دماغ کو اس سوچوں سے آزاد کرتی ہوئی میں گھبرا گئی۔ گھر پہنچی تو امی میرا انتظار کر رہی۔ ان کو سلام کر کے عبایا اتارا اور کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے امی کو سارے دن کا حال احوال بتایا اور ساتھ ساتھ کھانا کھانے لگی۔ امی کو میں نے وہاں اس عورت کی آواز جو کہ پراسرار طور پر مردانہ آواز ہو گئی تھی دانستہ طور پر نہیں بتایا، کیونکہ وہ پھر مجھے شاید اس مدرسے میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتی، کیونکہ ان کی مدرسے میں آ کر کسی کا سایہ ہوتا تو یہ ایک خوف اور دہشت کی بات۔ بہت سے ایسے کالے سائے لوگوں کو تنگ کر کے ان کی زندگیوں کو ایک بھیانک خواب بنا دی، لہٰذا میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی میرے ذہن میں اچانک سے وہ طلسماتی آواز آئی، اور آواز ایسی تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بھی مجھ پر اپنا سحر طاری کر رہی، میرے ذہن و خیال پر نقش ہو کر رہ گئی۔ میں نے سر جھٹکا اپنا خیال سونے کی جانب لگایا، آنکھیں بند کی تاکہ میں کچھ دیر سو سکوں۔ پھر کچھ دیر میں ہی میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی۔ جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کی۔ باہر آئی تو امی صحن میں چارپائی پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے پر سوچ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میرے قدموں کی آہٹ سے بھی وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئی۔ اچانک سے میں نے ان کے گلے میں بازو ڈالے تو ایک دم سے خوف کی وجہ سے وہ ہوش میں آئی اور مجھے ایک دم گھبرانے کر دیکھا۔ ان کا چہرہ خوف کی وجہ سے پیلا زرد ہو گیا تھا۔ میں نے باقاعدہ ان کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ آخر امی کو کیا ہوا ہے۔ میں ان کے سامنے بیٹھی اور ان کے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے امی جس کی وجہ سے آپ اتنی خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی؟ امی نے مجھے پہلے تو ٹالا اور کہا کہ کچھ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا وہم ہوگا، لیکن میں کسی صورت نہ مانی اور اصرار کیا کہ مجھے بتائیں۔ امی نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور مجھے بتایا کہ انہوں نے دن کے وقت لیٹ کر کچھ دیر آرام کیا تھا اور مجھے نیند آ گئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا کہ آگے بولیں۔ امی نے کہا کہ انہوں نے نیند کے عالم میں خواب میں دیکھا کہ میں مدرسے جا رہی ہوتی ہوں اور میرے پیچھے ایک سایہ چل رہا ہوتا ہے، وہ سایہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور جس طرف مڑتی ہوں وہ سایہ میرے پیچھے ہی اسی طرف چلا جاتا ہے۔ میں اس کا اپنا پیچھا کرنے سے خوف زدہ ہو جاتی اور سمجھ نہیں پاتی کہ کیا کروں۔ اس کے فوراً بعد امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب شعلہ یا
بھیانک خواب دیکھا تھا تو وہ بہت خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ ان کو شک تھا کہ کہیں میرے اوپر کوئی ایسی مصیبت اور طوفان نہ آ جائے جو میری زندگی برباد کر کر رکھ دے۔ امی کو مختلف قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں امی کی بات سن کر ان کا خیال اسے خوف زدہ کر دینے والے خواب سے ہٹانے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پہلی دفعہ اس طرح کام کرنے کے لیے گھر سے باہر اکیلی نکلی تھی، تو آپ کو اسی وجہ سے مختلف قسم کے خوف آتے ہوں اور یہ خواب بھی اسی وجہ سے آیا ہوگا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امی آپ کو کسی شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ امی شاید ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی، اس وجہ سے وہ اتنی مطمئن نہ مگر میری باتوں سے کچھ حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے کی رنگت دوبارہ سے نارمل ہوتے ہوئے دیکھ کر میرے دل کو بھی سکون آیا اور میں اور امی وہیں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر اسی طرح کچھ دیر بعد رات کا وقت ہو گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ امی کو ان کے کمرے میں لٹا کر میں اپنے کمرے میں آئی تو میری نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر پڑی جو کہ کھلی ہوئی اور اس میں سے چاند کی روشنی چھن کر آ رہی۔ میں اس کے قریب گئی تو باہر ہر طرف سناٹا تھا، ہر کوئی اپنے گھر میں اس وقت سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا اور چونکہ میں کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی جس سے آس پاس کے گلیوں کے گھر آسانی سے دکھائی دے سکتے تھے، تو بے پردگی ہونے کے ڈر سے میں اپنے چہرے کے آگے دوپٹہ کیا ہوا جس سے میرا چہرہ نقاب میں چھپایا گیا۔ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی اچانک خوف زدہ کر دینے والی آواز آئی تو میں نے اچانک سے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے تھے اور اس کے آگے پردے برابر کر دیے۔ بے ساختہ ان کتوں کے بھونکنے کی آوازوں سے میرے دل کی دھڑکن خوف کی وجہ سے تیز ہو گئی۔ اکثر ہی رات کو کتوں کی آواز آتی تھی، لیکن نہ جانے آج کیوں میں اس قدر ڈر گئی۔ آیت الکرسی پڑھ کر میں کمرے کے ہر طرف پھونکی اور آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی کچھ لمحوں بعد میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگلی صبح میں چونکہ الارم لگا کر سوتی تھی، اس کی وجہ سے میری وقت پر 7 بجے ہی آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی اٹھی اور باتھ روم جا کر فریش ہوئی اور کپڑے تبدیل کر کے باہر نکل کر عبایا پہنا۔ امی باہر ناشتہ بنا رہی تھی جس کی خوشبو اندر میرے کمرے تک آ رہی۔ میں نے 10 منٹ کے اندر تیار ہو کر باہر کا رخ کیا اور امی کے ساتھ زمین پر بچھے دسترخوان پر بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ ختم ہوا اور امی کی دعائیں لیتے ہوئے میں مدرسے چلی گئی۔ راستے میں آج میرے چلنے کی رفتار تیز ہی تھی کیونکہ آج باقاعدہ مدرسے سے میں پہلا دن تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی کوتاہی ہو۔ میں سارا راستہ امی کی نصیحت کے مطابق آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گئی۔ آدھے گھنٹے پیدل سفر کرتے ہوئے میں تھک گئی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ کام مجھے کرنا تھا اور رکشے میں سوار ہونے کے لیے اتنے پیسے نہیں میرے پاس۔ بالآخر آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد مدرسے کا داخلی دروازہ آیا۔ وہاں دروازے تک پہنچنے کے لیے 3 سیڑھیاں بنائی گئی تھی۔ ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا کہ اچانک سے میرے ساتھ ہی کسی دوسرے انسان کا پیر بھی رکھا گیا۔ میں چونکہ نیچے دیکھ کر چل رہی تھی، اس لیے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ کسی آدمی کا پیر۔ میں ایک دم پیچھے ہونے لگی کہ اچانک اسی آدمی نے مجھے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں محترمہ۔ یہ آواز جب میں نے سنی تو جھٹکے سے سر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا جس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا۔ وہ سبز رنگ کافی منفرد تھا۔ میں نے آج تک کسی کی آنکھوں کا ایسا سبز رنگ نہ دیکھا۔ اس قدر کافی زیادہ اونچا تھا، اس آدمی کا قد کافی زیادہ اونچا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے دیکھنے کے لیے اپنا سر کافی اونچا کرنا پڑا۔ میں نے اس آدمی کی آنکھوں میں ایک سے زیادہ بار نہ دیکھی کیونکہ یہ میری تربیت میں نہ تھا کہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ گفتگو کرتی اور نظر ملا۔ میں نے اپنی آنکھیں جھکا لی اور جلدی سے اپنا عبایا سنبھالتی شکریہ کہتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں اندر آتے وقت اس آواز کا معاوضہ نہ کر سکی کہ وہاں سنی ہے میں نے یہ آواز کہ اچانک سے میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا کہ یہ تو وہی طلسماتی آواز والا انسان تھا جو مردانہ خانے میں درس دیا کرتا ہے، لیکن وہ آدمی مجھے کہیں سے بھی 30 برس کا نہ لگا بلکہ اس سے کچھ کم عمر کا معلوم ہوا تھا۔ خیر مجھے اس کی عمر سے کیا لینا دینا تھا۔ میں اندر آئی تو عورتوں والی سائڈ پر پہلے سب سے بہت بچے بیٹھے ہوئے
ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں قرآن کا ایک ایک نسخہ تھا۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ میں نے ان سب بچوں کا بلند آواز میں جواب دیا اور پھر ان کو سبق پڑھانے لگی۔ ان کو کچھ آیات تلاوت کے لیے دے کر میں اب آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں تسبیح کر رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر میری نظر بیچ میں لگی ایک دیوار پر موجود اس جالی دار کھڑکی کی طرف گئی جس سے اس طرف کا نظارہ آتا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک اونچی سی کرسی تھی جس پر کوئی نہیں بیٹھا ہوا، شاید ابھی تک کوئی معلم نہ آیا اور نہ ہی کوئی آدمی۔ خیر، میں نے اپنا ذہن بچوں کی جانب لگایا اور ان کے ساتھ ساتھ اصلاح کرتی جاتی۔ وہ سب بچے میری پڑھانے کے انداز سے کافی خوش تھے کیونکہ میں ان پر سختی بھی اتنی نہ کرتی اور نہ ہی اتنی بے تحاشا نرمی برتی۔ میرا متوازن لب لہجہ ان بچوں کو میرے ساتھ پڑھنے میں مددگار ثابت کر رہا۔ اچانک سے میری نظر صحن میں لگے پردے پر پڑ گئی جو کہ ہوا کے روش سے لہرا رہے تھے۔ میں سمجھی کہ باہر ہوا چل رہی۔ کچھ ہی دیر میں اس ہوا کی وجہ سے میرا اسکارف سرکنے لگا۔ میں نے کس کر اس کو پکڑ لیا تھا کہ کہیں میرا نقاب نہ ہٹ جائے۔ کچھ ہی دیر میں آہستہ آہستہ وہ ہوا خود بخود کم ہوتی گئی اور میں پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں بچوں کو کچھ مزید آیتیں پڑھانے لگی تھی اور وہاں سے فارغ ہوئی کہ اچانک میری نظر غیر ارادی طور پر اس جالی دار کھڑکی کے پاس پڑ گئی اور ساکت رہ گئی کیونکہ اب اس اونچی کرسی پر وہی آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کہ مجھے باہر داخلی دروازے کی سیڑھی پر ملا تھا اور جس کی آواز کے جادو نے پہلی دفعہ مجھے ایسا شل کر دیا تھا کہ میں کوئی بھی حرکت کرنے سے قاصر۔ میری آنکھیں ابھی بھی اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہوئے ساکت ہو گئی تھی، لیکن اس مرتبہ آواز سے سحر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں آیا ہوتے ایک پراسرار تاثر سے۔ اس کی نظریں میرے دیکھنے کے کچھ دیر بعد میری جانب اٹھی، لیکن ایسا لگا کہ اس کی آنکھوں میں شعلے پھوٹنے لگے ہوں۔ حالانکہ پہلی مرتبہ جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تھا تو اس کی آنکھیں مجھے کچھ مختلف قسم کے سبز معلوم ہوئی، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں سے آگ جل رہی ہو۔ مجھے خوف کے باعث ایک جھرجھری سی آئی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا تھا کہ میں نقاب اوڑھ کر رکھا، ورنہ اس آدمی کی نگاہوں سے میں بے تحاشا خوف زدہ۔ اس کے بعد میں نے اپنی توجہ بچوں سے بالکل نہ ہٹائی اور بھول کر بھی اس کھڑکی کی جانب نہ دیکھا کیونکہ میرا دل خوف سے بند ہونے کو تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد آدمیوں کی محفل برخاست ہوئی، جس کے بعد میں کچھ پرسکون ہوئی کیونکہ وہ آدمی وہاں سے جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد تلاوت کا وقت ختم ہوا تو کچھ شور سا ہوا تھا، بہت سی آوازیں باہر سے آ رہی۔ میں کچھ پریشان ہو کر اس ہیڈ خاتون کے پاس گئی کہ آخر کیا ماجرا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کسی نیک دل انسان نے بچوں کے لیے اس مدرسے میں چاول اور چائے کا اہتمام کیا ہے جس کو آپ سب لوگوں کے لیے بانٹا جا رہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسی جگہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کیونکہ ان کا کہنا تھا یہاں کے سب استادوں کو بھی کھانا دیا جائے گا اور وہ لوگ چاہے تو اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے تھے۔ میں ایک طرف بیٹھی تھی کیونکہ میں نے کہا کہ چاول میں گھر لے جاؤں گی جبکہ چائے یہاں ہی پی لوں گی۔ سارے بچوں کو چاول اور چائے ملتی جا رہی تھی جس کو وہ خوشی سے کھا رہے تھے۔ پورے صحن میں ایک شور سا تھا۔ ایک لڑکی میرے لیے ہاتھ میں چائے کا کپ اور ساتھ میں پیک کیے ہوئے ڈبے میں چاول لا رہی تھی۔ میں نے اس سے لینا چاہا کہ اچانک کسی بچے کے ہاتھ سے نادانستگی طور پر دھکا لگا اور وہ چائے کا کپ میرے چہرے پر چھلک گیا۔ سخت قسم کی گرم چائے اچانک سے میرے منہ پر گرنے سے مجھے شدید جلن ہو رہی تھی۔ میں نقاب ہٹا کر منہ پر پانی ڈالنا چاہتی تھی تاکہ مجھے آرام آ سکے، لیکن اس طرح صحن میں ہٹانا مجھے مناسب نہ لگا۔ وہ لڑکی جس کے ہاتھ سے غلطی سے چائے چھلکی تھی، مجھ پر وہ کافی شرمندہ دکھائی دے رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی کمرے کا بتا دو تاکہ میں جا کر اپنا چہرہ صاف کر سکوں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہا، لیکن اچانک سے اس کو کسی نے کام کے حوالے سے آواز دی تو اس کو مجبوراً جانا پڑا، لیکن جانے سے پہلے اس نے مجھے بتایا کہ صحن کے سامنے موجود چھوٹی سی راہداری تھی جس میں جاتے ہی دائیں ہاتھ کے کمرے میں چلی جاؤ، وہ خالی تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا عبایا
संभाल कर इस जानिब कदम बढ़ाए। जलन से मेरा बुरा हाल था। जल्द अज जल्द कमरे में जाकर स्कार्फ और नकाब हटाना चाहती थी। मैं जाए पहुंची तो अचानक से कंफ्यूज होकर रह गई। 2 कमरे देखे। मुझे भूल गया था कि इस लड़की ने दाएं जानिब के कमरे का कहा था या बाएं जानिब के कमरे। बिलाखिर मैंने बाएं कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला और अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा था। मैंने पहले हाथ दीवार पर मार कर लाइट जलानी चाहिए तो एक हल्के रंग की मध्यम लाइट जल गई थी। इस रोशनी में मुझे एक तरफ पड़ा शीशा नजर आया जो कि दीवार पर लगा हुआ था और काफी बड़ा था। मैंने इसके सामने खड़े होकर सबसे पहले अपना नकाब हटाया और फिर सर से स्कार्फ खोला। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर चुकी थी और इस कमरे में कोई ना था। इसी वजह से मुतमईन होकर अपना नकाब और स्कार्फ हटाया था, जिसके हटते ही मेरा चेहरा अयां हो गया और बाल एक झटके से खुलकर आबशार की मानंद कमर पर फैलते चले गए। मैंने जल्दी से अपने स्कार्फ से ही अपना चेहरा साफ किया और पास पड़ी पानी की बोतल खोल कर पानी की कुछ छींटे अपने चेहरे पर डाली। मेरा चेहरा कमरे की इस रोशनी की चांद की मानद दहक रहा था और ऊपर से पानी की साफ शफाफ बूंदें इसको मजीद पुरकशिश बना रही थी। जब पानी से कुछ आराम आया तो सुकून से आंखें बंद की एक लम्हे के लिए और फिर खोली। मेरा इरादा अब दोबारा से स्कार्फ लेकर जल्दी जल्दी यहाँ से जाने। शीशे में जब स्कार्फ पहनने के लिए नजर दोबारा डाली तो साकत रह गई। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था। मेरे हाथ से खौफ की वजह से स्कार्फ जमीन पर छूट कर गिर गया था और मैं थर थर कांपने लगी। मेरे होंठ बाकायदा कांप रहे, जिनके ऐन नीचे मौजूदा स्याह तिल भी लरज रहा था। ये नजारा किसी के भी लिए हवास सलब के लिए काफी। और वो तो फिर एक जवान आदमी था, वही आदमी जिसकी आवाज शहर में मैं पहली बार ही जकड़ी गई। वो यकक मेरे चेहरे को देखा जा रहा था, गोया मेरे नकूश हिफ्ज कर रहा। इसकी आंखें इस वक्त डिम लाइट में आग की तरह दहक रही। मैंने देखा कि इसने एक मर्तबा फिर पलक ना झपकाई हो। मैं खौफ से इस कदर शल हो गई कि अंदाजा ही ना हुआ कि इतनी देर से बेहिजाब एक नामहरम आदमी के सामने यूं बेनकाब होकर खड़ी। होश तो तब उड़े जब इस पुरस्रार नजरों वाले आदमी को अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखा। मैं अचानक से पीछे मुड़ी और बराह रास्त इसको देखा तो वो अब तक मेरे काफी नजदीक आ गया था। मैं खौफ से सफेद पड़ती शीशे से लगकर खड़ी हो गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जमीन फटे और इसमें समा। अचानक से वो मेरी आंखों में देखता हुआ ही नीचे की जानिब झुका। खौफ से मैंने अपनी चीखों का गला घूंटने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा हो गई जब इसने मेरा स्कार्फ उठाकर मेरे सर पर उड़ाया। मैंने डर के बाइस लरसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। 2 सेकंड बाद जब आंखें खोली तो हैरत और खौफ से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि पूरा कमरा अब खाली था और इस आदमी का वहां पर नामो निशान तक ना था। मैंने पूरा कमरा घूम कर देखा और फिर हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कमरा ऐसा खाली था जैसे यहाँ कोई आया ही ना हो। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब और दिल दहलाने के वाला लगा, क्योंकि कोई भी इंसान 2 सेकंड के अंदर अंदर कैसे गायब हो सकता था। और तो और दरवाजा भी कमरे का वैसा ही बंद था। कोई आहट या आवाज ना आई। इसके जाने के बाद मैं कांपते हुए जल्दी से स्कार्फ लेकर चेहरे के सामने नकाब लिया और लरसती टांगों के साथ बाहर का रुख किया। अभी मैं बाहर निकली थी कि कुछ देर बाद वही लड़की मुझे चावल का डब्बा देने के लिए खड़ी थी। मैंने गायब दिमागी के इल्म में इससे वो डब्बा लिया और घर की जानिब रवाना हुई। मेरे माथे पर खौफ के बाइस पसीने के नन्हे नन्हे कतरे आ गए थे। टांगे कांपने लगी थी। अजीब से एहसास हो रहा था। पहला दुख तो ये था कि एक नामहरम के सामने बगैर हिजाब और नकाब के आ गई थी, और दूसरा खौफ ये था कि वो अचानक से किसी साए की तरह कैसे गायब हो गया था। वो मंजर मेरी नजरों के सामने से हट ही नहीं रहा था। सारा रास्ता इसी खौफ में गुजर गया। घर तक पहुंचते हुए मैं अपने आप को काफी हद तक संभाल चुकी थी और अपने चेहरे पर जरा ये तासुरात ना लाया कि हद से ज्यादा खौफजदा हूँ, क्योंकि अम्मी पहले ही मेरे लिए परेशान रहती थी। अब मैं इनको आज का वाकया बताकर मजीद डराना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले भी काफी मुश्किलों से इनको इस ख्वाब के सच
सच हो जाने के खौफ से निकाला। घर पहुंचने पर गेट तक आते ही मैंने एक लंबा सांस खारिज किया और घंटी बजाई। अम्मी कुछ ही देर में आ गई थी। घर आकर अम्मी को मैंने ऐसा कुछ जाहिर ना होने दिया था जिसकी वजह से वो फिक्रमंद होती। मुझे लेकर मैंने इनको वो चावल दिए और कमरे में फ्रेश होने के लिए गई। कुछ ही देर में अबाया पहन कपड़े तब्दील करके और मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो अम्मी भी खाना लगाया हुआ था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर एक साथ बैठकर बातें करने लगे। मैं अम्मी को मदरसे के बच्चों के बारे में बताने लगी, जिसे सुनकर वो हौले से मुस्कुरा दी। इसी तरह कुछ वक्त साथ गुजार कर मैं कमरे में आकर थोड़ी देर आराम करने लेटी। कमरे में घुसी तो पंखा लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक छत की तरफ नजर गई तो पहले से लगा हुआ था। मुझे हैरत हुई कि ये कैसे लगा हुआ है, क्योंकि मैंने बाहर जाते हुए बंद कर दिया था। कुछ समझ ना आने पर कंधे उचका कर जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। बिस्तर पर लेटते ही मुझे थकावट के बाइस नींद आने लगी। अभी सोई नहीं थी कि अचानक से टक की आवाज आई, जिसकी वजह से एकदम मैंने आंखों को खोला और कमरे के इधर उधर देखा तो अचानक नजर खिड़की की तरफ गई, जो खुली हुई थी और हवा की वजह से इससे आवाज आई थी। मैं उठी, बैठ से और जाकर खिड़की बंद करने लगी। बेसाख्ता मेरी नजर सामने खिड़की पर बैठे इस परिंदे पर गई, जो कि बहुत ही अजीब सा था। इसका रंग सफेद था, लेकिन इसकी आंखें सब्ज रंग की थी, जो कि हैरतअंगेज़ी तौर पर इस पुरस्कार आदमी से मिलती, जो परिंदा मुझे ही दिख रहा। मैंने खौफ के बाइस खिड़की बंद करनी चाहिए तो वो परिंदा उड़कर चला गया। वो परिंदा ऐसा था कि मैं इसको कोई नाम ना दे सकी। ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया का ना हो। इसकी पैर सियाह थे और पर सफेद, जबकि आंखें वही पुरस्कार सब्ज रंग। मैंने फौरन खिड़की बंद की और कुछ देर सोने लेट गई। कुछ देर बाद उठी तो शाम तकरीबन होने वाली थी। बाहर अम्मी के पास गई और इसी तरह मुख्तलिफ बातें और छोटे मोटे काम करते हुए रात का वक्त हो गया। रात को वही चावल खाए हम लोगों ने जो मदरसे में बटे थे, और फिर अम्मी को हस्बे मामूल इनके कमरे तक छोड़ कर आई, जिसके बाद अब मेरा रुख अपने कमरे की जानिब था। अपने कमरे में पहुंचकर लाइट जलाई तो देखा कि खिड़की खुली हुई थी। मुझे हैरत हुई कि कुछ देर पहले तो बंद की थी। फिर ख्याल आया कि शायद हवा की वजह से खुली हो। आगे बढ़कर मजबूती के साथ दोबारा से इसके पट बंद किए और चुटकी लगाई और सुकून का सांस खारिज करके मुड़ी ही थी कि अब बस सोने के लिए लेट जाऊं कि अचानक अपने बिस्तर पर इसी अजीबो गरीब से परिंदे को बैठा हुआ देख। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। ये परिंदा यहाँ मेरे कमरे में और मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा था और मुसलसल मुझे ही घूरे जा रहा था। इसकी सब्ज आंखें मुझे वैसे भी इस पुरस्कार आदमी की याद दिला रही, और अब ये परिंदा भी यूं अचानक मेरे कमरे में था। मैंने सोचा कि ये परिंदा जरूर इस खुली खिड़की से अंदर आया होगा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था, वो गले में मौजूद था। मैं परिंदे की पुरस्कार नजरों में कुछ ऐसा था कि मैंने एक सेकंड में अपना दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा। इसने दुपट्टे को मेरे सर पर देखा तो उड़कर जाके ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गया। बंद कमरे में अचानक से इस परिंदे के उड़ने की वजह से परों की आवाज फैल गई, जो कि मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को देखा, जो कि बंद था। काश वो खुला होता तो शायद वो परिंदा उड़कर बाहर जा चुका हो, लेकिन खिड़की और दरवाजा दोनों ही बंद थे। मैंने आहिस्ता से पीछे मुड़कर खिड़की खोलनी चाहिए। अभी खिड़की खोलकर वापस पीछे मुड़ी ही थी कि एक दिलखराश चीख मेरे मुंह से निकली। लम्हे से हजारों सेकंड में मैंने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे और अपनी चीखों का गला घोंट लिया। खौफ से मेरी आंखें आंसुओं से नम हो गई थी। मैं थर थर कांप रही थी और पीछे दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सामने वही पुरस्कार आंखों वाला आदमी खड़ा था। वो कबूतर तो वहाँ मौजूद ही ना था। चेहरा मेरा खौफ की वजह से सफेद पड़ चुका था। ये आदमी कैसे और कब यहाँ आया मुझे इल्म ना हो सका। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वो कोई इंसान हरगिज ना था, बल्कि पुरस्कार ताकत रखने वाला एक जिन था, क्योंकि इसकी आंखें इस वक्त खौफनाक हद तक दहक रही। ऐसा लगा जैसे इनसे आग के शोले निकल रहे हों। इसकी वो दिल दहलाने वाली नजरें मेरे चेहरे पर टिक गई थी। मुझे खौफ के बाइस सांस भी ना आ रहा था। मुझे सांस रोकते देख
کر شاید اس کو کچھ رحم آیا، کیونکہ اب وہ کافی دور ہو کر کمرے کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں اب مجھ سے ہٹ گئیں اور دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے بات کا آغاز کیا کہ میرا مقصد آپ کو خوفزدہ کرنا ہرگز نہ تھا، میں تو خود نہیں جانتا کہ کیوں یہاں پر کھینچا چلا آیا ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ وہ بس میرے چہرے میں موجود کسی مقناطیسی کشش کی وجہ سے اس طرف کھینچا چلا آیا ہے۔ یہ بات سن کر میں کانپنے لگی اور ادھر ادھر دیکھ کر اپنا نقاب ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس نے میرا خوف دیکھتے ہی اچانک کہا کہ گھبرائیں نہیں، مجھے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں ایک انسان نہیں ہوں جو رات کے اندھیرے میں ایک جوان لڑکی کو اکیلا پا کر نفس کا غلام بن جائے۔ میں ایک جنزادہ ہوں جس کا مقصد اس دنیا میں صرف اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ میں بے شک آپ کی طرف مائل ہوا ہوں، لیکن میرا ایمان اتنا مضبوط ضرور ہے کہ کبھی بھی مجھے وہ کوئی غلط قدم اٹھانے نہیں دے گا۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور میرا وعدہ ہے کہ آپ کو مجھے سے تو کیا کسی انسان سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں سائے کی مانند آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ایک جنذات کی نظر ہمیشہ آپ پر ہے۔ اس کی بات سن کر میرا خوف میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ جنذات میرے ساتھ اب کیا ہمیشہ رہے گا؟ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی۔ میں لمبا لمبا سانس کھینچنے لگی۔ میں نے اپنا رخ اس طرف موڑا اور باہر کی جانب دیکھنے لگی اور یہ سوچنے لگی کہ کیسے اس جنذات سے جان چھڑوا کر کہیں دور چھپ جاؤں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میں نے پروں کی آواز کی جانب دیکھا تو وہ پرندہ میرے سر کے اوپر سے ہو کر کھڑکی سے نکل گیا۔ میں نے ہراساں ہو کر ایک ہی جست میں کھڑکی بند کی اور اسی طرح دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں اپنی امی کو کسی صورت سب خوف میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے اوپر پھونکی اور پورے کمرے میں بھی پھونک کر لرزتی ٹانگوں کے ساتھ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد خوف کچھ حد تک کم ہوا تو بیڈ پر نم زدہ ہو گئی اور آنکھوں کو بند کر دیا، اور لائٹ میں نے کمرے کی نہیں بجھائی تھی کیونکہ خوف سے میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس دن ذات کا دل دہلانے والا سراپا میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس خوف کی کیفیت میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اگلا دن بیدار ہوا، میں حسب معمول جاگی، تیار ہو کر عبایا پہن کر گھر سے نکل گئی۔ امی پر میں نے کچھ بھی ایسے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ رات کو مجھ پر کون سی قیامت گزرتی تھی۔ ایک دل دہلانے والا سچ مجھ پر آشکار ہوا تھا، ایک جن ذات کا سایہ میرے ساتھ ہر وقت ہے۔ میں امی کی دعاؤں کے حصار میں گھر سے روانہ ہو گئی۔ ابھی کچھ راستہ ہی گزرا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ میں خوف سے کانپ اٹھی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اپنے قدموں میں تیزی بیدار کر دی، لیکن میں آگے بڑھتی جا رہی۔ ایسا لگا کہ کوئی بھی تیزی سے مجھ تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ وہی جنذات ہے جو اب مجھے ڈرا کر مزید ہراساں کر رہا ہے۔ میں نے ایک نظر پیچھے دیکھا تو آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ وہ جنذات تو نہیں تھا بلکہ دو لڑکے تھے جو کہ شکل سے ہی آوارہ اور بدماش معلوم ہو رہے۔ ان کے گلے میں بڑی بڑی چینیں لٹکی ہوئی اور مجھے ہوس بھری نظروں سے گھورتے ہوئے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور آگے کی جانب دوڑ لگائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے تیز آواز میں ہانک لگائی کہ رک جا چھوکری۔ میں نے ان کی کسی غلیظ بات پر نہ دھرا اور اپنی عزت بچانے کی خاطر آگے دوڑ لگائی۔ ابھی قدم کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ اچانک دل خراش چیخیں فضا میں گونجی۔ میں نے ایک دم رک کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ دونوں عیاش لڑکے زمین پر گرے ہوئے تھے اور اپنی ہڈیوں کو پکڑ کر رہ رہے تھے، جبکہ وہ جنذات دونوں کے قریب ہی کھڑا تھا اور ان کو آگ کی مانند آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے ایک مہم مسکراہٹ پیش کی۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی کہ یہ یہاں کیسے آیا۔ کچھ دیر بعد میں واپس آگے کی جانب مڑ گئی اور مدرسے جانے لگی، لیکن اب کی بار دل میں ایک اطمینان ضرور آیا کہ جنذات میرے حق میں بھی انسان نہیں تھا۔ اس کے بعد میں پرسکون ہو کر مدرسے جایا کرتی۔ وہ جنذات ہمیشہ میرے ساتھ سائے کی مانند ہوتا تھا، لیکن آج بھی وہ میرے ساتھ ہے اور میں اسے پسند کرنے لگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔